بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب مذہب اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ ریڈنگ کے لیے ہم آغاز کر چکے ہیں۔ پیج نمبر 525، جس کا پہلا پیراگراف ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا، یعنی آڈیو نمبر 34 میں، اور یہ آڈیو نمبر 35 ہے جس میں ہم اسی صفحے کے بقایا تفصیلات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ایک پیراگراف میں پچھلے جو ریکارڈنگ تھی اس سے آغاز کرتی ہوں تاکہ آپ کا تسلسل بہتر ہو جائے، قائم رہے۔ پیج 525، اس میں لکھا ہے کہ اگر حضرت عمر منافقین ہی سے ڈرتے تھے، ان کو یہی اندیشہ تھا کہ منافقین نوشتے کی صحت میں قدح نہ کریں، تو خود منافقین کے لیے انہوں نے قدح کا تخم کیوں بویا؟ سوالیہ نشان۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب دے کر، لکھنے سے روک کر، نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں کہہ کر منافقین کے لیے راہ کیوں پیدا کر دی؟ سوالیہ نشان۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا پچھلی آڈیو میں، اور اب آگے ہم چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت عمر کے ہوا اخواہ، ان کے فقرہ حسبنا کتاب اللہ کی تفسیر میں یہ جو کہتے ہیں کہ خداوند کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہ اٹھا رکھی، انورٹڈ کاما کلوز، نیز ارشاد الہی کہ آج کے دن ہم نے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز، تو یہ درست نہیں اور نہ خداوند عالم کے ارشاد سے حضرت عمر کے فقرے کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ آیت سے یہ تو نہیں نکلتا کہ امت گمراہی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو گئی ہے، نہ یہ دوسری آیت نے ہدایت خلق کی ضامن ہے۔ پھر ان دونوں آیتوں پر بھروسہ کر کے نوشتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پرواہی کیوں کر جائز ہوگی؟ سوالیہ نشان۔ اگر قرآن کا وجود ہی گمراہی سے محفوظ رہنے کا موجب ہوتا تو یہ گمراہی کیوں ہوتی؟ سوالیہ نشان۔ اتنی پراگندی کیوں ہوتی؟ سوالیہ نشان۔ جس کے دور ہونے کی طرف سے قریب قریب مایوسی ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کی طرف سے آخری جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت عمر ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب نہیں سمجھے۔ پیج 526 پہ ہم آ گئے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ وہ نوشتہ امت کے ہر فرد کے لیے گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جملے سے کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، انورٹڈ کاما کلوز، یہ سمجھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوشتہ گمراہی پر مجتمع نہ ہونے کا سبب ہوگا۔ اس نوشتے کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت والے گمراہی پر متفق و متحد ہوں گے، اور حضرت عمر یہ پہلے ہی سے جانتے تھے کہ امت والے کبھی گمراہی پر مجتمع ہی نہ ہوں گے، چاہے نوشتہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے۔ اسی وجہ سے آپ نے اس موقع پر ایسا جواب دیا اور نوشتہ لکھنے سے مانے ہوئے۔ اس کی تردید میں آپ نے جو کچھ کہا وہ کہا ہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت عمر اس قدر ناسمجھ نہ تھے، اور نہ یہ حدیث جس کا مطلب سب پر واضح اور روشن تھا ان کی سمجھ میں نہ آ سکی، کیونکہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر شہری اور ہر دیہاتی کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نوشتہ لکھ دیتے تو ہر فرد کے لیے گمراہی سے محفوظ رہنے کی علت تامہ ہوتا وہ نوشتہ۔ یہی معنی، یہی مفہوم اس حدیث سے ساری دنیا کی سمجھ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر بھی یقینی طور پر جانتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی طرف سے گمراہی پر مجتمع ہونے کا خطرہ نہیں، کیونکہ حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے رہتے تھے کہ انورٹڈ کاما میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی، خطا پر مجتمع نہ ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز، ہمیشہ میری امت سے ایک جماعت حق کی حمایتی ہوگی۔ نیز حضرت عمر نے خداوند عالم کا یہ ارشاد بھی نہ سنا تھا، انورٹڈ کاما، کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے
ان سے خداوند عالم نے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں وہ روئے زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان کے قبل کے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 527 پہ آ گئے ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت سے کلام مجید کی واضح آیتیں اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے صریح حدیثیں حضرت عمر اس بارے میں سن چکے تھے کہ امت کل کی کل کبھی گمراہی پر مجتمع نہ ہوگی، لہٰذا اس کا دھیان بھی نہیں ہو سکتا کہ باوجود یہ سب سننے کے جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلم و دوات طلب کیے تو حضرت عمر یا دوسرے لوگوں کے ذہن میں خطور ہوا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی گمراہی پر مجتمع ہونے کا خوف رکھتے ہیں جب ہی قلم و دوات طلب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کے مناسب حال تو یہ ہے کہ وہ بھی اس حدیث سے وہی سمجھیں جو دنیا سمجھ رہی ہے، نہ کہ ایسی بات سمجھیں جس کی آیات کلام مجید میں نفی کریں اور صحیح حدیثیں بھی۔ علاوہ اس کے رسالت مآب کا اظہار ناگواری کرنا اور میرے پاس سے اٹھ جاؤ فرمانا یہ بھی دلیل ہے کہ جس بات کو ان لوگوں نے ترک کر دیا ہے واجب تھی۔ قلم و دوات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی وہ لانا ضروری تھی، انہیں نہ لا کر انہوں نے ترک واجب کیا۔ اچھا، مان لیا میں نے کہ حضرت عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جو کی اور آپ کے پاس قلم و دوات لانے جو نہ دیا وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ان کی سمجھ میں نہ آ سکی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ایسی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چاہیے تھا؟ ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چاہیے تھا کہ آپ ان کے شکوک و شبہات زائل کر دیں، اچھی طرح اپنا مقصد واضح فرما دیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کی بھی گنجائش تھی کہ ان کو جس بات کا حکم دیا تھا اس پر مجبور فرماتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے پاس سے اٹھا دیا۔ پیج نمبر 528 پر ہم آ گئے ہیں اور انورٹڈ کاما میں اس کے بعد لکھا ہے کہ تم سب میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یہ رسول نے کہا۔ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ حضرت عمر کی مخالفت غلط فہمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی اور جذبے کے ماتحت وہ ایسا کہہ رہے تھے، اسی لیے آپ نے پاس سے دور ہو جانے کا حکم دیا۔ جناب ابن عباس کا گریہ فرمانا، نالہ و فریاد کرنا اس دن کو یاد کر کے یہ بھی ہمارے بیان کا پورا موعد ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ انورٹڈ بریکٹ میں ہے کہ حضرت عمر کی لائی ہوئی اور بریکٹ کلوز وہ زبردست مصیبت ہے جس میں کسی عذر کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر آپ کے کہنے کے بنا پر اس واقعے اندوہناک کو صحابہ کی ایک لغزش، ان کی ایک فرد گزشت کہہ کر ختم کر دیا جائے تو بات آسان تھی، اگرچہ محض یہ ایک واقعہ ہی زمانے بھر کو ہلاک کر دینے والا اور کمر کو شکستہ کر دینے والا۔ اور یوں یہ جواب مکتوب ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اب نیچے شین لکھا ہوا گیا ہے۔ اب ہم پیج 529 پہ آ گئے ہیں، مکتوب نمبر 45 ہے، چھوٹا سا مکتوب ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی ہیڈنگ ہے عذر و معذرت کے لغو ہونے کا اعتراف، بقیہ مورد کے متعلق استفتاء۔ مشکل سی ہیڈنگ تھی لیکن چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ لکھا ہے آپ نے معذرت کرنے والوں کی تمام راہیں کاٹ دیں اور ان پر تمام راستے بند کر دیے اور ان کے اغراض کے درمیان دیوار کھڑی کر دی۔ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ اپنا سلسلہ بیان جاری رکھیے اور ان تمام مواقع کا ذکر فرمائیے جہاں صحابہ نے نصوص پر عمل نہ کیا اور منمانی تعویلیں کی۔ سین، یعنی کہ یہ مکتوب نمبر 45 ختم ہو گیا۔ پیج 530 پہ ہم آ گئے ہیں اور آئیے اب ہم جواب مکتوب پڑھنے لگیں، اور اس کی ہیڈنگ ہے جیش اسامہ۔ آپ کا حکم ہے کہ میں وہ سارے
موارد بیان کروں جہاں جہاں صحابہ نے اطاعت قول پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رائے کو مقدم سمجھا۔ اچھا، تو لشکر اسامہ کا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ لشکر اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری لشکر تھا جسے آپ نے روم کی طرف لڑنے کو بھیجا تھا۔ اس لشکر کی روانگی میں آپ نے اہتمام عظیم فرمایا تھا اور تمام صحابہ کو تیاری کا حکم دیا تھا۔ مسلمانوں کے ارادوں کو مضبوط اور ان کی ہمتوں کو بڑھانے کے لیے لشکر کے ساز و سامان کی فراہمی آپ نے خود بنفس نفیس فرمائی۔ مہاجرین و انصار کے سربراوردہ افراد جیسے حضرت ابو بکر و عمر و عبیدہ، اب یہاں جہاں لکھا ہے حضرت ابو بکر، اس کے بارے میں حاشیے میں پڑھنا ہے۔ لکھا ہے جملہ اہل سیر و مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر بھی اس لشکر میں تھے۔ ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد، تاریخ طبری و تاریخ کامل، سیرت سلانیہ وغیرہ، علامہ حلبی وغیرہ نے اسی جیش اسامہ کے ذکر کے سلسلے میں بڑے مزے کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ خلیفہ مہدی جب بصرے آیا تو اس نے ایاس بن معاویہ کو جو اس وقت بہت کم سن تھے اور جن کی ذہانت و فراست بطور ضرب المثل مشہور ہے، امامت کرتے اور 400 بوڑھے علماء فقہا کو ان کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا۔ مہدی نے کہا خدا ان داڑھی والوں کو غارت کرے کیا اتنے لوگوں میں کوئی بوڑھا اس قابل نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر نماز پڑھا دے؟ پھر مہدی خود ایاس کی طرف بڑھا اور پوچھا، صاحبزادے کیا سن ہے تمہارا؟ یعنی سن یعنی سال، اور یہاں انورٹڈ کامہ ہے۔ ایاس نے جواب دیا کہ حضور میرا سن اس وقت وہی ہے، خدا حضور کو زندہ و سلامت رکھے جو اسامہ بن زید کا اس وقت تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس لشکر کا افسر مقرر کیا تھا، جس میں حضرت عمر بھی تھے اور حضرت ابو بکر بھی۔ مہدی نے کہا آگے بڑھو، خدا تمہیں برکت دے، بے شک تم امامت کے مستحق ہو۔ حلبی لکھتے ہیں کہ اس وقت اسامہ کا سن 17 سال تھا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم اس کے بعد صفحے کی طرف واپس آ گئے ہیں اور اس کا یہ پیراگراف کو دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے مہاجرین و انصار کے سربراہ وہ افراد جیسے حضرت ابو بکر و عمر، ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص وغیرہ میں سے کوئی بھی فرد ایسا نہ بچا جسے فوج میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہو۔ اب جہاں پہ یہ لکھا ہے رکھا ہو، اس کے بارے میں ہمیں حاشیے میں پڑھنا ہے، تو حاشیے میں جا کے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ حاشیہ کہتا ہے کہ حضرت عمر اسامہ سے کہا کرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انتقال کیا تو تم میرے افسر تھے۔ اس جملے کا بکثرت مورخین مثلاً علامہ حلبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور یوں یہ حاشیہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سن 11 ہجری ماہ صفر 26 تاریخ کا واقعہ ہے۔ سامعین ہم پیج 531 پر کا واقعہ ہے۔ جب صبح ہوئی 27 تاریخ آئی تو آپ نے اسامہ کو طلب کیا اور فرمایا کہ جہاں تمہارے باپ قتل کیے گئے اس طرف روانہ ہو اور ان لوگوں کو اس لشکر سے روند ڈالو۔ میں تمہیں اس لشکر کا افسر اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ تم صبح سویرے اہل ابنا، اور یہاں پہ حاشیے میں ہم نے جانا ہے۔ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابنا شام میں موتا جہاں جناب جعفر طیار اور زید بن حارث شہید ہوئے تھے کہ قریب ایک جگہ ہے۔ تو اب آگے چلیے ہم دوبارہ وہاں سے پڑھتے ہیں کہ میں تمہیں اس لشکر کا افسر اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ تم صبح سویرے اہل ابنا پر چڑھائی کر دینا اور بہت تیزی سے جانا کہ وہاں خبر پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ۔ اگر فتح یابی ہو تو بہت تھوڑی دیر وہاں ٹھہرنا، اپنے ساتھ راہ بنانے والے لے لو اور جاسوسوں کو
آگے روانہ کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب 28 سفر ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض موت نمایاں ہوا، تپ آ گئی یعنی بخار اور سر کا درد بڑھ گیا۔ جب 29 تاریخ ہوئی اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگ جانے میں تساہل کر رہے ہیں تو آپ باہر تشریف لائے۔ مسلمانوں کی حمیت کو جنبش میں لانے اور ارادوں کو پختہ بنانے کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے لشکر کا علم درست کر کے اسامہ کو بخشا۔ پیج 532 اسامہ کو بخشا اور ارشاد فرمایا کہ خدا کا نام لے کر چل کھڑے ہو اور راہ خدا میں جہاد کرو اور تمام کافروں سے جنگ کرنا۔ اسامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم لے کر چلے، علم کو بریدہ کر کے حوالے کیا، مدینے کے باہر پہنچ کر لشکر سمیت قیام کیا۔ وہاں پہنچ کر مسلمانوں میں پھر سستی پیدا ہوئی اور وہاں سے آگے نہ بڑھے، باوجود یہ کہ صحابہ نے ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے۔ جلد روانہ ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر سختی کے ساتھ صاف لفظوں میں تاکیدی حکم دیا تھا وہ سنا، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقرہ کہ صبح سویرے اہل ابنا پر چڑھائی کر دو، انورٹڈ کاما کلوز، اور رسول کا یہ جملہ انورٹڈ کاما جلد روانہ ہونا کہ وہاں خبر پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ غرض اسی طرح اور بہت سے تاکیدی احکام لشکر کی روانگی کے موقع پر دیے گئے، مگر صحابہ نے کسی حکم پر عمل نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ صحابہ میں سے بعض لوگوں نے اسامہ کو افسر مقرر کرنے پر اعتراض بھی کیا، جس طرح سابق میں اسامہ کے باپ زید کو افسر مقرر کرنے پر وہ اعتراض کر چکے تھے، اور بہت کچھ باتیں اسامہ کے متعلق لوگوں نے کی، حد سے زیادہ برا بھلا کہا، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسر مقرر کیا ہے۔ اسامہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے بھی سنا کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں نے تمہیں اس لشکر کا افسر مقرر کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود بخار میں ہونے کے اپنے ہاتھ سے علم لشکر درست کر کے اسامہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، مگر باوجود یہ سب دیکھنے اور سننے کے وہ اسامہ کے سردار مقرر کیے جانے پر اعتراض کرنے سے باز نہ رہے۔ آخرکار ان کے اعتراض و طعنہ زنی سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غم و غصے میں اسی بخار کی حالت میں سر پر پٹی باندھے چادر اوڑھے باہر تشریف لائے۔ یہ سنیچر 10 ربیع الاول انتقال سے صرف 2 یوم بیشتر کا واقعہ ہے، پیج 533۔ آپ ممبر پر گئے، حمد و ثناء الہی کے بعد ارشاد فرمایا، ان بریکٹ میں ہے ابھی یہ، کہ تمام مورخین نے اجتماعی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو نقل کیا ہے، اور تمام اہل عالم کا اتفاق ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن یہ خطبہ ارشاد فرمایا، بریکٹ کلوز۔ اب انورٹڈ کاما میں خطبہ ہے کہ میرے اسامہ کو افسر فوج مقرر کرنے پر تمہیں اعتراض ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسامہ کے باپ زید کو جب میں نے افسر مقرر کیا تھا تب بھی تم لوگ معترض تھے، خدا کی قسم زید بھی افسر کے لائق تھا اور اس کا بیٹا بھی افسری کا سزاوار ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جلد روانہ ہونے کے لیے جوش دلایا، صحابہ آپ سے رخصت ہونے لگے اور لشکر گاہ کی طرف روانہ ہونے شروع ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جلد روانگی پر پراگیختہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کے مرض میں شدت پیدا ہو چلی، مگر آپ شدت مرض میں یہی فرماتے رہے کہ لشکر اسامہ کو جلد بھیجو، لشکر اسامہ کو فوراً روانہ کر دو۔ یہ 2 باتیں حضور کہتے رہے، یہی جملے برابر دہراتے رہے، مگر ادھر لشکر والے سستی ہی برتتے رہے۔ جب 12 ربیع الاول کی صبح ہوئی تو اسامہ لشکرگاہ سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً روانگی کا انہیں حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ خدا کی برکتوں کے ساتھ سویرے روانہ ہو جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ اسامہ نے رسول کو رخصت کیا اور لشکرگاہ کی طرف واپس ہوئے۔ پھر
پلٹے اور ان کے ساتھ حضرت عمر، ابو عبیدہ تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے اور اس وقت حضرت کا دم واپسی تھا۔ اسی دن آپ نے دنیا سے انتقال کیا۔ ہم اس وقت پیج نمبر 534 پہ آ گئے۔ انتقال کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد علم سمیت لشکر میں مدینہ واپس آ گیا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے تو اس وقت بھی لوگوں نے چاہا کہ لشکر کی روانگی ملتوی کر دی جائے۔ اس کے متعلق حضرت ابو بکر سے لوگوں نے گفتگو بھی کی اور بڑا شدید اصرار کیا، باوجود یہ کہ وہ اپنی آنکھوں سے لشکر کی روانگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام دیکھ چکے تھے۔ جلد جانے کے متعلق فوراً لشکر روانہ ہونے کے بعد مسلسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تاکیدیں کیے اسے بھی سنتے رہے۔ خود بنفس نفیس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کا ساز و سامان فراہم کیا، بحالت تپ اپنے ہاتھ سے علم لشکر سنوار کر اسامہ کے ہاتھ میں دیا۔ یہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے کی بات تھی، مگر ان کی انتہائی کوشش یہی رہی کہ کسی طرح لشکر کی روانگی روک دی جائے۔ اگر حضرت ابو بکر نہ ہوتے تو لشکر بلا لینے اور رایت لشکر کھول دینے پر وہ سب تل چکے تھے، مگر خود حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ لشکر بھیجنے پر ابو بکر تلے بیٹھے ہیں تو حضرت عمر ابو بکر کے پاس آئے اور بزبان انصار ان سے درخواست کی کہ اسامہ کو معزول کر کے کسی اور افسر کو مقرر کیا جائے۔ حالانکہ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اسی اسامہ کی افسری پر اعتراض کرنے کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ وہ حضرت کا غیظ و غضب اور اسی کی وجہ سے بخار شدید تکلیف میں سر پر پٹی باندھے چادر اوڑھے ہوئے گھر سے باہر آنا، لڑکھڑاتی چال، ڈگمگاتے قدم، صدمے کی وجہ سے سنبھلا نہیں جاتا، آپ کا ممبر پر جانا، ٹھنڈی سانسیں بھرنا اور فرمانا کہ اے لوگو، اسامہ کے افسر مقرر کرنے پر تم میں سے کچھ لوگوں کے قیل و قال کرنے کی یہ کیا خبر مجھے پہنچی ہے؟ سوالیہ نشان۔ اگر آج تم اسامہ کے سردار مقرر کیے جانے پر معترض ہو، پیج 535، تو کل اس کے باپ زید کے سردار مقرر کیے جانے پر بھی معترض رہ چکے ہو۔ خدا کی قسم، زید بھی افسری کے لائق تھا اور اس کا بیٹا اسامہ بھی افسری کے لائق ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کے ذریعے ان جملہ اسمیہ اور لام تاکید کے ذریعے اپنے حکم کی پوری تاکید کی تاکہ لوگ اعتراض سے باز رہیں، قیل و قال نہ کریں، مگر افسوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ اب یہ اس بات کے اوپر ہمیں حاشیے میں جانا ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ جملہ اہل سیر و مورخین جنہوں نے معرکہ اسامہ کا اپنی تالیفات میں ذکر کیا ہے، انہوں نے اسامہ کے افسر بنائے جانے پر صحابہ کے اغراض اور پیغمبر کی غضبناکی اور بحالت تپ یعنی بخار، مسجد میں تشریف لانے اور خطبہ فرمانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ملاحظہ ہو طبقات ابن سعد، سیرت حلبیہ، سیرت دہلانی وغیرہ۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں، اور اب ہم اس کے بعد صفحے پہ جاتے ہیں۔ ہاں جی، صفحے پر ہم نے پڑھا تھا کہ رسول کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیتے جی بھی اسامہ کی ماتحتی نہ قبول کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر سے خواستگاری کی گئی کہ اسامہ کو ہٹا کر کسی دوسرے کو افسر مقرر کیا جائے، لیکن حضرت ابو بکر سے خواستگاری کی گئی، لیکن حضرت ابو بکر نے ان لوگوں کی اس درخواست کو اسی طرح ٹھکرا دیا جس طرح لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دینے کی درخواست ٹھکرا دی تھی۔ آپ نے لپک کر حضرت عمر کی داڑھی پکڑ لی اور کہا، اچھا اس بات کو حاشیے میں لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو سیرت حلبیہ و سیرت ملائی و تاریخ طبری ذیل واقعات سن 11 ہجری اور دیگر کتب تاریخ و سیر۔ اور اب واپس چلتے ہیں اس حاشیے کو پڑھنے کے بعد۔
کہ وہاں لکھا ہے کہ دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں کہ ابو بکر نے ان لوگوں کی درخواست کو اسی طرح ٹکرا دیا جس طرح لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دینے کی درخواست ٹکرا دی تھی۔ آپ نے لپک کر حضرت عمر کی داڑھی پکڑی اور کہا، اچھا ہم یہاں پکڑی کے اوپر ہم نے جا کے حاشیے میں دیکھا تھا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔ یہ بریکٹ میں ہے کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، ستیہ ناس ہو تمہارا، اے خطاب کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسامہ کو افسر مقرر کریں اور تم مجھے حکم دیتے ہو کہ، اچھا اب یہاں پہ جہاں لکھا ہے نا رسول تو اسامہ کو افسر مقرر کریں، پہلے اس کے بارے میں یہاں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ اسی صفحے پر حاشیے میں لکھا ہے کہ اسامہ اس جنگ میں ہر طرح کامیاب و منصور رہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایتیں فرمائی تھیں سب عمل میں لائے، اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا، اس جنگ میں ایک مسلمان بھی مقتول نہ ہوا۔ چلیے اب دوبارہ وہاں سے پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے، ستیہ ناس ہو تمہارا باپ، اے خطاب کے بیٹے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسامہ کو افسر مقرر کریں اور تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں انہیں معزول کر دوں، انورٹڈ کاما کلوز، پیج نمبر 536۔ جب لشکر روانہ ہوا تو 3000 سپاہی اسامہ لے کر چلے، جس میں 1000 سوار تھے، ایک اچھی خاصی تعداد صحابہ کی جنہیں خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج میں رکھا تھا اسامہ کے ساتھ جانے کا تاکیدی حکم دیا تھا، لشکر کے ہمراہ نہ جانا تھا، نہ گئی، حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید سے پیغام فرمایا تھا کہ بریکٹ ہے اب یہ کہ جیسا کہ علامہ شہر ستانی کتاب الملل والنحل مقدمہ چہارم میں رقم راز ہیں، یہ جو بریکٹ ہے وہ کلوز ہو گیا یہاں پہ، اور کیا لکھا ہے، تاکید کیا ہے، وہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ اسامہ کا لشکر جلد روانہ کرو، خدا لعنت کرے اس پر جو اسامہ کی ماں تحتی سے گریز کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ نے ابتداءً رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جانے میں تساہلی برتی، اور آخر میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب آخر کار لشکر روانہ ہوا تو لشکر کے ہمراہ جانے سے گریز کیا، فوج کے ساتھ نہ گئے، اسی لیے تاکہ سیاست کے ستون استوار کر لیں۔ انہوں نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل پر سیاست کو ترجیح دی، امور مملکت کا انتظام و انصراف مقدم رکھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکیدی احکام پس پشت ڈالے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری سستی اور کاہلی کی بنا پر لشکر کے ساتھ نہ جانے کی وجہ سے لشکر کی روانگی ملتوی نہ ہی ہوگی، لشکر تو بہرحال جائے گا چاہے ہم جائیں یا نہ جائیں، لیکن اگر ہم محاذ جنگ پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے قبل ہی چلے جاتے ہیں تو ہمارے آتے آتے خلافت کا مسئلہ طے ہو چکا ہوگا، اور اب تک خلافت کے لیے دل میں جو تمنائیں پرورش پا رہی تھیں ان کا خون ہو جائے گا، ساری امیدیں خاک میں مل جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے خلافت سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت سرور کائنات چاہتے تھے کہ مدینہ ان لوگوں سے خالی ہو جائے تاکہ ان کے عدم موجودگی میں امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، پیج 537، اور سکون و اطمینان کے ساتھ بغیر کسی اختلاف و نزاع کے امیر المومنین علیہ السلام تخت خلافت پر متمکن ہو جائیں۔ جب یہ صحابہ جنگ سے پلٹیں گے اور یہاں خلافت کا معاملہ طے ہو چکا ہوگا، بیعت ہو چکی ہوگی، تو پھر نزاع اور اختلاف کا انہیں کوئی موقع ہی باقی نہ رہے گا۔ اسامہ کو جب وہ 17 برس کے سن کے تھے، اب یہاں پہ ہمیں 17 برس جہاں لکھا ہے تو پڑھنا ہے حاشیے میں، یہاں لکھا ہے زیادہ تر مورخین نے 17 برس ہی کی عمر لکھی ہے، بعض نے 18 برس، بعض نے 19 برس اور بعض نے 20 برس لکھی ہے، 20 برس سے زیادہ کی عمر کا کوئی قائل نہیں۔ چلیے جی ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، اب دوبارہ پیج کو مکمل کرتے ہیں۔ لکھا ہے اسامہ کو جب وہ 17 برس کے سن کے تھے افسر مقرر کرنے میں آپ کی یہ مصلحت تھی کہ بعض لوگوں کی گردن ذرا جھنجھوڑ دی جائے، متمرد و سرکش ہستیوں کو ان کی سرکشی کا مزہ چکھا دیا جائے، نیز اگر ان سے ملتا جلتا واقعہ پیش آئے آپ کسی شخص کو امیر مقرر فرمائیں جو سن میں بڑے بوڑھے صحابیوں سے کم ہو تو بڑائی کے لینے والوں کی طرف سے کسی نزاع کا خدشہ باقی نہ رہے۔
لیکن یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیروں کو سمجھ گئے، لہٰذا انہوں نے اسامہ کے افسر مقرر کرنے پر اعتراضات کرنا شروع کیے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرنے لگے، ان کا ماتحت بن کر جانے میں سستی کو راہ دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مجبور ہو کر چلے بھی گئے تو مدینے کے باہر جا کر ٹھہر گئے، وہاں سے کسی طرح آگے بڑھنا منظور نہ کیا، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال کیا۔ جب انہیں کوئی کھٹکا باقی نہ تھا، پہلی کوشش تو ان کی یہ ہوئی کہ اسامہ کو معزول کر کے کسی اور کو افسر مقرر کیا جائے، اور بہت سے لوگ لشکر کے ساتھ نہ گئے، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ یہ پانچ باتیں اس سریہ اسامہ میں پیش آئیں جن میں صحابہ نے سیاسی امور میں اپنی رائے کو مقدم رکھا اور نصوص پیغمبر پر عمل کرنے سے سیاسی اغراض میں اپنے اجتہاد کو بہتر جانتے ہوئے صریحی احکام پیغمبر کی کھلی مخالفت کر کے آپ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ پیج 538۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ کی ماتحتی میں محاذ جنگ پر روانہ ہونے کا حکم دیا لیکن نہ گئے۔ نمبر 2، سیاسی امور میں اپنی رائے و اجتہاد کو تعمیل حکم پیغمبر سے بہتر جانا۔ اور نمبر 3 ہے اسامہ کی افسری پر طعن کیا۔ اور پھر نمبر 4 ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کوشش کی کہ لشکر کی روانگی ہی ملتوی کر دی جائے۔ اور آخری نمبر 5 ہے جب اس میں ناکامی ہوئی تو اسامہ کو معزول کر دینے کے لیے سازشیں کیں۔ تو یوں جواب مکتوب ختم ہوا، کیونکہ اس کے آخر میں ابشین لکھا ہے۔ پیج 538 پہ ہم اپنی اس آڈیو کو اختتام کرتے ہیں۔ اگلی آڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے صفحے اور اگلے مکتوب کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔